بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، اسلامی تاریخ کا ایک سیاہ باب جس کو بہت سے علماء کرام بیان کرنا بھی گناہ سمجھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام اجمعین کی آپسی رنجشوں کا فائدہ کس طرح سے منافقین نے بھرپور اٹھایا اور مسلمانوں کے اتحاد و یگانگت کو تہ و تیگ کر دیا۔ محترم ساتھیوں، ان موضوعات کو بیان کرنا صحابہ کرام اجمعین کی توہین کرنے کے مترادف سمجھا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتگان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد کچھ ہی سالوں میں کس طرح سے سیاسی طور پر بھرپور ناکام ہوئے۔ اگر ہم ان موضوعات پر بات کریں گے تو یقیناً ہم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت امت بہت ساری ایسی چیزیں سیکھ سکیں گے جن سے ہم ایک مضبوط اسلامی معاشرہ اور اسلامی جمہوری حکومت قائم کر سکیں گے۔ چنانچہ ہمارے خیال میں ان موضوعات کو بیان کرنا صحابہ کرام اجمعین کی توہین اور گستاخی نہیں بلکہ امت مسلمہ کی رہنمائی ہے۔ محترم ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں ایک بات واضح کرتے چلیں کہ ہم تمام صحابہ کرام اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھیوں میں شمار کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز میں تمام مکاتب فکر، خاص طور پر اہل سنت اور اہل تشیع کے موقف کو بیان کر کے موضوعات کو مکمل کیا جاتا ہے۔ ویڈیو میں بیان کیے جانے والے سارے حوالے مشہور محققین اور مورخین کی جامع تصانیف سے پیش کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ کمنٹ سیکشن میں ہمیں صحابہ کرام اجمعین کے ساتھ بغض رکھنے والا کہا جاتا ہے، جبکہ یہ سراسر ناانصافی ہے۔ ہم تمام مکاتب فکر اور تمام محققین اور مورخین کی بیان کردہ تواریخ کو آپ کے سامنے بیان کر کے موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مد مقابل ایک کثیر فوج لے کر کیسے پہنچ گئے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف شام کے گورنر تھے۔ آخر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر مضبوط مزاحمت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مد مقابل کیسے آئے؟ آخر ایسے کیا عوامل کار فرما تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی سلطنت کی ایک مرکزی جمعیت کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ ہوئے اور ایک کثیر فوج لے کر ان کے مد مقابل بھی آ گئے؟ محترم ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد مسلمان مختلف گروہوں میں بٹ چکے تھے۔ خیر، یہ گروہ بندی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ میں ہی بن چکے تھے۔ بہت سارے صحابہ کرام اجمعین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاسی پالیسیوں سے مخالفت رکھتے تھے اور گاہے بگاہے اس مخالفت کا اظہار بھی کرتے رہتے تھے، لیکن چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے جمہوری امیر المومنین مقرر ہوئے تھے، اسی لیے کوئی بھی کھلم کھلا ان کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ مسلمانوں کے درمیان اس طرح کے تفرقوں کو، شکوک و شبہات کو دیکھتے ہوئے منافقین سرگرم ہو چکے تھے اور وہ مسلمانوں کی اس اتحاد و یگانگت کو ختم کرنے کے لیے اپنی چالیں مزید تیز کر چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ باغیوں اور بلوائیوں کے حملے کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اندوناک اور مظلومانہ شہادت وقوع پذیر ہو چکی تھی۔ اب مسند خلافت خالی تھا اور کوئی بھی اس مسند خلافت پر براجمان ہونے کے لیے تیار نہ تھا۔ حالانکہ وہ لوگ جو پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے ناخوش تھے، ان کو چاہیے تھا کہ خود آگے آ کر اس بار گراں کو اپنے کاندھوں پر اٹھاتے اور مسلمانوں کی جمعیت کو سنبھالا دیتے۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت وقوع پذیر ہو چکی
اور حالات بگڑنے لگے تو کوئی بھی اس مسند خلافت پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھا۔ ایسے نازک وقت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر مسلمانوں کی نگاہ انتخاب پڑی تو وہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے حالات میں خلافت ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ لیکن پھر جب تمام مسلمانوں نے اور دیگر جید صحابہ کرام علیہ اجمعین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اصرار کے ساتھ عرض کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی اس مسند پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مد مقابل آنے کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین سے ان کا بدلہ لینے کا مطالبہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ جمہوری طور پر خلیفہ اسلام منتخب ہوئے تھے، لیکن پھر بھی کچھ جید صحابہ کرام ایسے تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی اس خلافت سے بھی ناخوش تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حالات کو قابو کرنے کی بجائے ان کو مزید طول دے رہے ہیں اور قاتلین عثمان کو سزائیں نہیں دے رہے۔ ان میں سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پیش تھے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پھپھی زاد بھائی بھی تھے، چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا طلحہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین کو گرفتار کر کے انہیں سزائیں دینے کا مطالبہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرا مقابلہ ایک ایسی جماعت سے ہے جو میرے ہی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور میرے ہی دینی بھائی ہیں، میں ان کے خلاف کارروائی کیسے کر سکتا ہوں؟ ہاں، اگر تمام مسلمان بشمول گورنر شام اکٹھے ہو کر میری جمعیت کو، میری خلافت کو مضبوط کریں تو پھر میں ان قاتلین کو گرفتار کر کے ان کو سزائیں دے سکتا ہوں، لیکن ان حالات میں پہلے مجھے اپنی خلافت کو مضبوط کرنا پڑے گا اور مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے۔ خیر، یہ دونوں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کو مدینہ کے حالات سے باخبر کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ بھی نہ کرنے کے بارے میں بتایا تو یہ تینوں اصحاب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف محاذ کھڑا کرنے پر تیار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارہا پیغام بھجوائے اور قاصد بھجوائے کہ مسلمانوں کی جمعیت کو مضبوط کرنے کا وقت ہے، اس میں میرا ساتھ دیجیے اور میری خلافت کو مضبوط کیا جائے۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر بار یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ پہلے مجرمین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیا جائے گا، اس کے بعد آپ کی خلافت کو قبول کیا جائے گا۔ امام طبری اور ابن خلدون کا اس بات پر اجماع ہے، اور بھی بہت سے تاریخ کے مستند مصنفین اس بارے میں حضرت امیر معاویہ کو اجتہادی طور پر خطاوار تسلیم کرتے ہیں، اور امام ابن سعیدی لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عثمان غنی کے قاتلین کا بدلہ لینے کا مطالبہ کرنا در حقیقت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو ایک طرح سے منظور نہ کرنے کا بہانہ تھا۔ اصل میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی خود کو خلافت کا اہل اور حقدار تصور کرتے تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے لیے حالات ناسازگار رہیں اور ان کو اپنی خلافت اور اپنی امارت کو مضبوط کرنے کا موقع مل جائے۔ خیر، حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ مجبوراً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف میدان میں نکل پڑے اور اپنی خلافت کی بیعت لینے پر انہیں بلاتے رہے، لیکن ایسے حالات میں منافقین بھی کسی سے پیچھے نہ تھے اور وہ بھی مسلمانوں کے ان دونوں گروہوں کے درمیان ہر صورت میں دنگا فساد اور جنگ چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کو کمزور کر دیا جائے اور اسلامی سلطنت پر قبضہ کر لیا جائے۔ محترم ساتھیوں، تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں
کہ جنگ صفین کے موقع پر 90,000 سے بھی زائد مسلمان ایک دوسرے کے مد مقابل آ کر شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے جب گورنر شام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو برا بھلا کہا اور ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان صحابہ کو منع فرمایا اور کہا کہ میں تمہیں ہرگز اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ تم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو سب و شتم کا نشانہ بناؤ، جبکہ دوسری جانب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلانیہ طعن و تشنیع کا اور سب و شتم کا نشانہ بنایا جاتا رہتا تھا، اور مساجد کے ممبروں سے ان کے اوپر لعنت کروائی جاتی تھی اور اہل بیت کے اوپر لعنت کروائی جاتی تھی۔ تاریخ امام طبری اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت پر لعنت کرنے والے کوئی اور نہیں تھے بلکہ بنو امیہ کے سرکردہ افراد تھے، اور اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رضامندی بھی شامل حال ہوتی تھی۔ جنگ صفین کے موقع پر جب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا سامنا کیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے زبیر، تمہیں یاد ہے کہ ایک بار تم میرے ساتھ بڑا لاڈ بڑا پیار کر رہے تھے، میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا، تو نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ زبیر، آج تم علی سے پیار کر رہے ہو، لیکن ایک دن آئے گا کہ تم علی کے ہی مد مقابل لڑائی کرنے کے لیے میدان جنگ میں نکل پڑو گے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے زبیر، تمہیں یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا جبکہ وہ دوزخ کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ باتیں سنی تو وہ فوراً میدان جنگ سے نکل گئے۔ جب ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دی ہے اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان اقدس سے واقعتاً یہ باتیں سنی تھیں کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور میں علی کے خلاف میدان جنگ میں نکلوں گا۔ چنانچہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ حدیث سن کر سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ محترم ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری سنت کو تبدیل کرنے والا بنو امیہ سے ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی پیش گوئی فرمائی تھی کہ میں اپنے ممبر پر بنو امیہ کے بندروں کو ناچتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ محترم ساتھیو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں اور وہ کاتب وحی بھی رہے ہیں، لیکن اجتہادی خطا کسی سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اجتہادی طور پر خطا یہ ہوئی کہ انہوں نے مروان بن حکم اور اس کے بیٹے کو مدینہ میں واپس بلا لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے خلاف اقدام کیا۔ ایسا ہی صحابہ کرام علیہ اجمعین سے اجتہادی خطائیں سرزد ہوئی ہیں، لیکن ان کو بیان کرنا ان کی توہین نہیں بلکہ تاریخ اسلامی کے طالب علم ہونے کی حیثیت کے لحاظ سے تاریخ کے تلخ پہلوؤں کو بھی پڑھنا اور ان کے بارے میں جاننا ہمارا اخلاقی اور مذہبی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے بغض اہل بیت اور بغض علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نکال پھینکے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے۔